باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مقاما علییا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، اور ادریس کو یاد کرو جب وہ صدیق تھا، نبی تھا، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ وہ ہیں جن پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نبیوں پر احسان کیا یا انعام کیا۔ معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی کا نبیوں پر کتنا بڑا فضل و کرم ہے، احسان ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے رسولوں اور انبیاء علیہ السلام کے ذکر سے اور ان کے نام کی برکت سے خیر و برکت حاصل کرے، اور ان کا ادب و احترام کرے، اور ان کا ذکر جمیل کرے۔ آپ علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت شیس علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جنہوں نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ کپڑوں کے سینے، پہننے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ سے ہوئی۔ اس سے پہلے کہ لوگ جانوروں کی کھالیں پہنا کرتے تھے اور پھر کھالوں سے اپنے جسموں کو ڈھکا کرتے تھے، سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے بھی آپ ہیں، اور ترازو قائم کرنے والے بنانے والے بھی آپ ہیں۔ علم نجوم اور حساب میں بھی سب سے پہلے نظر فرمانے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ یہ سب کے سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے، اور حضرت ادریس علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 30 صحیفے نازل فرمائے۔ آپ اکثر و بیشتر زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالی کا درس دینے میں گزارتے تھے، اپنی قوم سے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو بیان فرماتے اور درس فرماتے تھے۔ اس لیے آپ کا نام بھی ادریس پڑ گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اسی نام سے آپ کو قرآن مجید کے اندر منسوب فرمایا۔ آپ کا لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ لوگوں کو آپ کا اصلی نام ہی معلوم نہ رہا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اسی لقب سے ادریس کے نام سے ہی آپ کو مخاطب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے عرض کیا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے بھی آپ کے حکم کی تعمیل کی، آپ کی روح مبارکہ کو قبض کیا اور پھر دوبارہ آپ کے جسم میں لوٹا دی۔ آپ علیہ السلام زندہ ہو گئے، اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں جہنم دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ مجھے جہنم کا خوف مجھ میں زیادہ ہو، جس سے خوف الہی میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اور یہ بھی کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، داروغہ جہنم سے کہ دروازہ کھولو، دروازہ کھول دیا گیا، اور ایسا ہی کیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جہنم کے دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو گزرنے دیا گیا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے گزرے، اور پھر آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے ارشاد فرمایا کہ مجھے جنت بھی دیکھنی ہے، مجھے جنت بھی دکھاؤ۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی، فرشتوں سے کہہ کر دروازہ کھلوایا گیا، اور پھر آپ جنت میں داخل ہوئے۔ آپ علیہ السلام جنت میں پہنچ چکے تو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ملک الموت نے عرض کیا کہ آپ اپنی جگہ اب واپس تشریف لے جائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ام منکم الا واردھا، تو ہر شخص کو جہنم پر سے بھی گزرنا ہے اور میں جہنم سے گزر چکا، وما ہم منہا بمخرجین، جو جنت میں جائے گا اس کو واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ اب آپ مجھے جنت سے جانے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت کی طرف وحی فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا یہ سب کچھ جو حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا وہ میری مرضی اور منشا کے مطابق ہی کیا، میرے اذن سے ہی کیا، لہٰذا اب وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ اور اب حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ہی ہیں اور زندہ بھی ہیں، حیات بھی ہیں۔ معلوم ہوا کہ رب کے برگزیدہ بندے رب العالمین کے اذن سے جہاں چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔